چند دن پہلے TLP تحریک لبیک پاکستان کے جو امیر ہیں حافظ سعد رضوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے کسی سیمینار کے دوران گفتگو کرتے ہوئے ہمارا ذکر خیر کیا ہے انورٹڈ کاماز میں، اور انہوں نے بڑا فخریہ یہ بات بیان کی کہ اپنے والد صاحب کے حوالے سے، خادم رضوی صاحب سے، ان کے ریفرنس سے، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر دے، ان کے بارے میں انہوں نے کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہمارے بابا جی نہ ہوتے تو ہماری جو ینگ جنریشن ہے، ہماری آنے والی نسلیں، یہ دو بندوں کی وجہ سے برباد ہو جاتی۔ نمبر 1 ڈاکٹر ذاکر نائک اور نمبر 2 انجینئر محمد علی مرزا۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بابا جی کا بڑا احسان ہے ہم پر کہ انہوں نے ہمیں تعارف کروایا کہ ہم کن بزرگوں کے ماننے والے ہیں، تاکہ ہم ان بزرگوں کے ساتھ جڑے رہیں اور انجینئر صاحب کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں۔ یا ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ ہمیں تاریخ سے بتایا ہی نہیں گیا۔ یہ تو علامہ خادم حسین رضوی کو سلام، جنہوں نے ہمیں تاریخ سے آشنا کیا کہ تم ہو کن کی اولادیں، ورنہ کوئی ذاکر نائک سے متاثر تھا، کوئی جناب یہ آج کل مرزا جیلوی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا، کوئی جناب یہ آج کل مرزا جیلوی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا، کوئی جناب یہ آج کل مرزا جیلوی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا۔ یہ تو بابا جی نے بتایا کہ تمہارے بڑے بہت بڑے تھے، تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون، تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون، تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون۔ جہاں تک ڈاکٹر ذاکر نائک کا تعلق ہے، ہم ان کی اچھی باتوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ باقی جو انہوں نے بنو امیہ کے حوالے سے مقدمہ لڑا، اپنے زوم میں یزید کی حمایت کی، اسے ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ اور ہمارا تو آپ کو پتہ ہے لیول یہ ہے کہ ہم تو خادم رضوی صاحب بھی جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھوٹا دفاع کرتے تھے، ہم تو اسے بھی غلط سمجھتے ہیں۔ صحابیت کا احترام اپنی جگہ ہے، لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے مقابلے پہ کسی کا جھوٹا دفاع کرنے کی ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ اس کے حوالے سے میں نے 200 احادیث پہ ریسرچ پیپر لکھ دیا کربلا کے اوپر، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں 200 روایتیں ہیں، اکثر بخاری اور مسلم سے۔ وہ آج ٹاپک نہیں ہے، لہٰذا یزید کے معاملے میں تو اب یزید تشیعی کوئی نہیں، ہم تو بہت بڑے لیول پہ بات کرتے ہیں، یزید کو تو چھوڑ دیں۔ باقی دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمارے بزرگوں کے حوالے سے انہوں نے ہمارا کنسیپٹ کلیئر کیا، تو ہم انہیں کہیں گے کہ حافظ صاحب رکو ذرا، صبر کرو، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے بزرگوں کی حقیقت کیا تھی، اور 1 ٹن حسن ظن رکھ لیتے ہیں کہ آپ کے بزرگوں نے یہ بکواسیات اور گستاخانہ باتیں ارشاد نہیں فرمائی ہوں گی، ان کی طرف منسوب ہوں گی، لیکن اس کو پرنٹ کرنے والے آپ کے فرقے کے لوگ ہیں، ان کتابوں کو پروموٹ کرنے والے آپ کے فرقے کے لوگ ہیں، اور اس سے بڑھ کر وہ اسے کلیم کرتے ہیں کہ یہ بزرگوں کی شطحیات ہیں، یعنی پنجابی میں بونگیاں، اور وہ ان کا دفاع کرتے ہیں، وہ اس سے انکاری نہیں ہے۔ بہرحال بزرگوں کو ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں، لیکن آپ کو بتاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے بابا جی نے ہمیں بتایا کہ ہمارے بزرگ تھے کیا۔ سرکار بابا جی نے کچھ نہیں بتایا، یہ ہم نے بتایا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ ہاں، یہ ہم نے بتایا آ کے، تواڈے بابا جی نے نہیں دسیا۔ اور آپ کے بابا جی کا یہ حال تھا کہ جب کشف المحجوب وہ لہرایا کرتے تھے نا داتا دربار پہ بیٹھ کے، اور ہم نے کشف المحجوب سے رسول اللہ کی شان میں گستاخانہ عبارتیں بتائیں، ان کی زندگی میں، ان کی زندگی میں وہ کلپ ملینز میں پہنچا، ان کے ہاتھوں میں جا کے لوگوں نے دیا، تو بابا جی کی جرت نہیں ہوئی کہ اس کا جواب دیں، حافظ صاحب تسی تے شاہی کوئی نہیں۔ تواڈے بابا جی کشف المحجوب لہرا دے رہے، لیکن جواب نہیں دیا انہوں نے۔ ان کو پتا تھا کہ اگر میں نے جواب دیا تو میں مارا گیا۔ یہ بڑی سمجھداری انہوں نے کی، البتہ رہنے نہیں ہوا۔ انہوں نے ایک ویڈیو میں کہا وہ ایک منڈا ہے نیٹ تے آیا ہے تو انج کرتا ہے، یعنی منڈے دا پتہ ہے، منڈے نے کام پایا ہے۔ ہاں، بلکہ تواڈے بابے نے جڑا کام پایا سی وہ منڈے نے ایکسپوز کیتا ہے۔
اور وہ کہتا ہے جی اے لبیک نہ کیا کرو، لبیکا کیا کرو. تو غلط کیا میں نے یہ نہیں انہوں نے کہا غلط کا ہے. جب آپ کہتے ہیں جی میں 1.5 لاکھ علماء کو سر و ناف پڑھا چکا ہوں، تو میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ لبیک یا رسول اللہ نعرہ غلط ہے، آپ کہیں لبیکا یا رسول اللہ. جب کنٹینیوس پڑھیں گے تو یہ کاف کے اوپر زبر آئے گی. سمپل، اس میں کون سے لڑائی جھگڑے کرنے والی بات ہے، مان لیں. تو انہوں نے کہا ساڈی مرضی اسی جو مرضی کبھی ہے جی. وہ ایک بندہ سنا وہ نیٹ پر وہ کہتا رہتا تھا مولوی خادم کو لبیک کسی کا نہیں پتا، وہ بھی تھا. میں نے کہتے اس کو جواب دو لبیک پر وقف کیوں کرتے ہیں؟ میں کاسی کر رہے ہیں وقف ایسی کیتا ہے تیرے ڈیڈے کیڑا پر وقف ایسی کیتا کہنا لبیک کا ہونا چاہیے. میں کہ تو کا پڑھتا رہو اسی کا لبیک پڑھتے رہتے. ظاہر ہے کہ جب آپ نے قرآن و سنت کے مقابلے پہ اپنی مرضی سے عقیدے کلیم کیے ہوئے ہیں تو عربی کو توڑنا موڑنا ٹھیک ہے، وہ آپ اپنے گھر کی لونڈی سمجھتے ہوں گے، آپ کرتے رہیں. لیکن ہمارا کام ہے علمی طریقے سے آپ کی غلطی کو واضح کرنا. اب یہ چونکہ حافظ سعد رضوی صاحب نے یعنی ایک کانفرنس کے اندر پبلکلی یہ بات کی ہے، اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ آئی ہے. مجھے کل رات کو ہی کسی نے بتایا کہ جی اس طرح ویڈیو آئی ہے، آپ کا ذکر خیر ہوا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جناب، ہم تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم سے کوئی بات کرے گا، ہم سے جواب لینا تو لے لو، ہم جواب دے دیں گے. یہاں پہ میں ایک بات عرض کروں، پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کہ یہ پولیٹیکل جماعت کے طور پر چکے اپنے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں. حافظ سعید صاحب کے بیٹے سے بھی انہوں نے ملاقات کی، اور پولیٹیکل لیول پہ یہ اہل حدیث، بریلوی اور دیوبند اس وقت اکٹھے ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے بعض بریلویوں کو غصہ بھی ہے. اس کے لیے ایک ٹرم انہوں نے ڈیوائز کی ہوئی ہے، صلح کلی. یہ صلح کلی کے قائل ہیں، یعنی اندازہ کریں وہ دوسرے فرقوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں صلح تو چھوڑ دیں. وہ لادہ بات ہے کہ قرآن آپ سے کہتا ہے کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، کہ آؤ اہل کتاب تم اور ہم اس ایک بات پر اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور آپس میں ایک دوسرے کا رب نہ مان لیں. یہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہود و نصارہ کے ساتھ بھی کامن ٹرمز کے اوپر صلح کلی کر لینی ہے، کامن ٹرمز پہ، بد عقیدگیوں پہ نہیں. لیکن یہ مسلمانوں کے اندر کرنے کے قائل نہیں ہے. تو سعد رضوی صاحب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے کم از کم اپنے فرقے سے باہر نکل کے اتنی جرأت کی ہے. لیکن ہم انہیں یہ بتائیں گے کہ آپ اپنے نام کے ساتھ رضوی لکھتے ہیں. اردو میں ویسے ہم رضوی کہہ دیتے ہیں، اصل میں اس کی صحیح جو پروننسیشن ہے وہ رضوی ہے. تو سعد رضوی صاحب آمزہ بریلوی صاحب اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی صاحب کی نسبت سے رضوی لکھتے ہیں. ان کے ابا جی بھی رضوی لکھتے تھے. تو اعلیٰ حضرت تو صلح کلی کے قائل نہیں تھے. انہوں نے اپنی کتاب احکام شریعت میں لکھا ہے کہ دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ اور ایون قادیانی کافروں کو بھی ساتھ ذکر کیا. یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ کے اوپر، ذبیحہ مردار اور حرام ہی رہے گا. اور ساتھ لکھا یہ سب کے سب مرتد ہیں، یعنی اسلام چھوڑ کے جا چکے، یعنی واجب القتل. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. یعنی اعلیٰ حضرت جن کی نسبت سے آپ رضوی لکھتے ہیں وہ تو دیوبند، اہل حدیث اور شیعہ کو قادیانیوں کی طرح سمجھتے ہیں، بلکہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر سمجھتے ہیں. تو اب ہم یہ پوچھیں گے کہ اب یہ جو آپ نے سٹیپ اٹھایا ہے، اس کے بعد اعلیٰ حضرت کے اس فتوے کو آپ پبلکلی آ کے کہیں گے کہ یہ غلط ہے؟ ٹائم قیامت تک ہے، جرأت کرو، بول وہی جو حق ہے. ٹائم قیامت تک ہے. قیامت تک آپ کی نسلوں میں بھی جو لوگ آئے نا، ان سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیوز دیکھ کے بات حق کرنی ہے، جواب دینا ہے تو حق پر مبنی ہو. مولانا سعد رضوی صاحب سے میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے والد محترم کی اس بات سے بھی رجوع کریں جو انہوں نے بادشاہی مسجد کے باہر جب اذان شروع ہوئی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا
چھڑ دیو انہاں دی کیڑی گل ہے، تے سوراں دے سور نے کہنا انہاں بڑیاں دے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے او بھابیاں دی اذان اے تے کڑا تے اے تے سور دے سور چلو چلیے. کس کو کہا تھا؟ دیوبند اور اہل حدیث کو، کیونکہ انہوں نے کہا تھا وابیوں کو، اور وہ مسجد دیوبند کے پاس ہے. تو وہ تو کہتے تھے سوراں دے سور، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ان کے ساتھ سیاسی اتحاد کر رہے ہیں، صلح کلی کر رہے ہیں. تو یہ بھی آپ ذرا فرق دیکھ لیں. ٹھیک ہو گیا، ہم صرف عرض ہی کر سکتے ہیں. تو یہ میں نے سٹارٹر کے طور پہ اپنا مقدمہ سامنے رکھا تاکہ تھوڑا آئیڈیا ہو کہ میں آج ان کے ساتھ کرنے کیا جا رہا ہوں. کیونکہ انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے، یعنی ایک آپ کے بزرگوں نے کام ڈالا ہوا، اور ہمیں آ کے آپ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی نوجوان نسل کو یہ گمراہ کر دیں گے، اور اگر ہمارے بابا جی نہ ہوتے تو لوگ بزرگوں سے متنفر ہوتے. اور جناب آپ کس بند کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ ہو چکا، فرقوں کی دکانیں بند. دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ تو گلی گلی سے آواز آ رہی ہے کہ نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اور مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے، لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو پیغمبروں نے بتائی ہیں، جو آسمان سے نازل ہوئی ہیں، بلکہ اپنی تعلیمات کے ساتھ. اور اب بابوں کا حال یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شے ہی کوئی نہیں. یعنی رسول اللہ کے مقابلے پہ. پہلے میں صرف کہتا تھا نا بابے تے شے ہی کوئی نہیں، وہ کسی کانٹیکسٹ میں کہتا تھا، لیکن وہ کہتا نہیں بابا کی توہین ہو رہی ہے. ہوں کو نہ توہین ہو رہی ہے. آپ نے تو ہمیں کہانی کرائی ہوئی ہے کہ بڑے سے بڑا کوئی غوث کتب ابدال، اس کے گھوڑوں کے قدموں کی خاک، اس کے گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھے اس کو غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا. یعنی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں وہ صحابہ کرام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، یعنی ان کے مقابلے میں بھی شاہی کوئی نہیں. تو ہم یہ نہ کہیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں. یہ تو بڑا ہلکا جملہ ہے. یہ تو گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر میں کہتے ہیں کچھ نہیں ہے بابے ان کے. ہم تو اس سے بہت بہتر اور پازیٹیو بات کر رہے ہیں الحمدللہ. تو یہ سعد رضوی صاحب نے چونکہ ہمارے متعلق یہ کلیم کیا، تو اب ہم ان کی پبلک تک بالخصوص اور ان تک بالعموم یہ بات پہنچا رہے ہیں، تاکہ انہیں یہ بات پتہ چل جائے کہ ہمارا کسی سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات کے مقابلے پر آپ کے بابوں نے نہ صرف پیرلل میں تعلیمات کھڑی کی بلکہ رسول اللہ کی توہین کی ہے. آپ تحفظ ناموس رسالت پہ بات کرتے ہیں، ختم نبوت کے اوپر بات کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے بزرگوں نے ان دونوں چیزوں کے اوپر ڈاکے مارے ہوئے ہیں. لہٰذا انڈیا میں اگر گستاخی ہوگی، یا فرانس کے اندر گستاخی ہوگی، یا ڈنمارک میں ہوگی، صرف ہم حق رکھتے ہیں ان گستاخوں کو جواب دینے کا. جن کے اپنے بابوں نے کام ڈالے ہوئے ہیں ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو جواب دیں، جب تک کہ وہ اپنے بابوں سے اعلان برات نہیں کرتے.